اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ابغضت فلا تہجر، اگر دشمنی کی حد تک کسی سے ناراض ہو جاؤ تب بھی اس پر قہر نہ ڈھاؤ۔ اگر دشمنی کی حد تک کسی سے ناراض ہو جاؤ تب بھی اس پر قہر اور غضب نہ ڈھاؤ۔ موفق رہے میرے عزیزو، اللہ کرے کہ یہ جو میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو سلامتی ہو آپ کی۔ بحث ہماری 320 نمبر سوال میں چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال یہ تھا ما ہوا حکم حروف النفی، حروف نفی کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے آگے یہ عبارت میں نے پڑھنی ہے، ایک تکہ پڑھ دوں تاکہ آپ کے لیے پھر پتہ چل جائے کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تکون ما مصدریتا و تسمی حینئذ موصولا حرفیا، ٹھیک ہے۔ اس میں تیسرا فائدہ مطلب ہے، میں پڑھ رہا ہوں سوال جو پچھلا رہ گیا تھا 320، اس کا فائدہ نمبر 3 پیدا کر لیں، ڈھونڈ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ ما جو ہوتا ہے کہتے ہیں مصدری بھی ہوتا ہے۔ یہ ما نافیہ نہیں چل رہا تھا، ما نافیہ کی وہ اقسام ہے نا، کبھی کبھی وہی ما جو تھا پیچھے نافی آیا ہوا وہ ما کیا ہوتا ہے؟ مصدریہ ہوتا ہے۔ اور جب ما مصدریہ ہو تو اس وقت یہ اس کا نام رکھا جاتا ہے موصول حرفی۔ ما جب مصدریہ ہو تو اس کو موصول حرفی کہا جاتا ہے، جیسے جناب علی عجبت مما فعلتا، یہ مما کی جو ما ہے، مما میں یہ کیا ہے جان؟ مصدریہ ہے۔ یہ ما مصدریہ ہے، موصول حرفی ہے۔ مصدریہ ہے تو تحویل مصدر میں لے جا رہا ہے، لہذا دیکھو اے من فعل کا، اور یہی ما جو ہے زائدہ بھی ہوتا ہے، ما زائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب ما زائدہ ہوتا ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کافہ اور ایک ہوتا ہے غیر کافہ۔ ما جو زائدہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، کافہ اور غیر کافہ۔ جو ما کافہ ہے پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ شروع میں کیا بنا ہوگی؟ ما زائدہ۔ ما زائدہ کی 2 قسمیں، کافہ غیر کافہ۔ کافہ یعنی روکنے والا، غیر کافہ یعنی جو نہیں روک پاتا عمل کو۔ کافہ کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جو کافہ ہے عمل رفع سے، عمل رفع سے کیا ہے؟ روکتا ہے، رفعی عمل نہیں کرنے دیتا یہ ما۔ اور یہ ما متصل ہوتا ہے 3 فعلوں کے ساتھ، کلا، کسرا، تالا، ان 3 فعلوں کے ساتھ ما لگ کے آتا ہے اور عمل رفع کرنے سے روک دیتا ہے ان کو۔ اور دوسرا جو ہے جناب علی کافہ کی دوسری قسم نہ یہ ہے کہ یہ ما کافہ نصب اور رفع کے عمل کرنے سے روکتا ہے، اور یہ ما جو نصب اور رفع سے روکتا ہے نا، یہ ملا ہوا ہوتا ہے انا اور انا کے اخوات کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسرا میرے آگے جان یہ ہے کہ یہ ما کافہ ہوتا ہے عمل جر کرنے سے روکتا ہے۔ یہ ما پھر کس سے ملا ہوا ہوتا ہے؟ 4 ظروف ہیں، بین، بینا، بعدا، حیث اور اذ کے ساتھ جب ما آتا ہے تو عمل جر کرنے سے اس کو، پیچھے جو عامل آ رہا ہے اس کو روک دیتا ہے۔ جب ان کے ساتھ آتا ہے بینا، بعد، حیث و اذ کے بعد، تو ان کو عمل جر کرنے سے کیا دیتا ہے؟ یہ روک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی یہ بات ہو گئی۔ اور غیر کافہ اب شروع کر رہا ہوں، رابط کا ضرور خیال کرنا۔ ما زائدہ کی 2 قسمیں، کافہ غیر کافہ۔ کافہ کی 3 قسمیں اس طرح ہو گئیں، غیر کافہ کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے غیر کافہ عوض اور دوسرا غیر عوض، ٹھیک ہے۔ عوض اور غیر عوض
کس کی قسمیں؟ غیر کافہ کی. اور جو عوض ہے اس کی پھر آگے انہوں نے دو قسمیں بیان کی ہیں، دو جگہوں پہ آتا ہے. اور جو غیر عوض ہے اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیے. بسم اللہ. تیسرا فائدہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکون ما مصدریتاً و تسمی حینئذ موصولا حرفیاً. ما مصدریہ ہوتا ہے اور اس کا نام اس وقت رکھا جاتا ہے موصول حرفی. نہ وہ عجب تو مما فعلتا. ٹھیک ہے، یہ ما جو ہے نا میم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مصدریہ ہے محل شاہد. عجب تو میں نے تعجب کیا، مما فعلتا جو آپ نے کام کیا ہے، من فعل کا یعنی آپ کے فعل سے میں نے تعجب کیا. وتاتی زائدتاً، اور یہ ما زائدہ بھی آتا ہے، وہی نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں، کافتن و غیر کافتن، کافہ اور غیر کافہ. والکافت ثلاثۃ انواع، یہ ما کافہ کی تین قسمیں. احدھا، ایک یہ الکافت عن العمل الرفع، ایک یہ ما کافہ عمل رفع سے. ولا تتصل الا بثلاثۃ افعال، یہ ما ملا ہوا نہیں ہوتا ہے مگر تین افعال کے ساتھ. وہیا، اور وہ کلا کسرا تالا ہیں. کلا کا معنی کم ہے، کسرا زیادہ ہے، تالا یعنی طول، طولانی. الثانی الکافہ عن عمل نصب و رفع، دوسرا ما جو ہے وہ کافہ ہے عمل نصب اور رفع سے. وہیا، اور یہ ہے المتصلۃ بإن و اخواتها، اور یہ متصل ہوتا ہے ان اور اس کے اخوات کے ساتھ. الثالث اغجان، تیسرا جو ما کافہ ہے وہ یہ ہے الکافہ عن عمل الجر، عمل جر کرنے سے روکتا ہے. وتتصل بأربعۃ ظروف، اور یہ ما ملا ہوتا ہے چار ظروف کے ساتھ. وہی، اور وہ کیا ہیں؟ بین، بعد، ایسو و از. وغیر الکافہ، کافہ پہ عطف کرو. اور جو غیر کافہ ہے نوعان، وغیر الکافۃ نوعان، غیر کافہ کی دو قسمیں، عوض و غیر عوض، عوض اور غیر عوض. فل عوض فی موضعین، عوض جو ہے فی موضعین دو جگہوں میں ہوتا ہے. احدہما، ان میں سے ایک، فی قولہم اما انت منطلقاً انطلقتو ہے. اربون نحویوں کا یہ قول، اما انت منطلقاً انطلقتو، اصل میں کیا آگا جان؟ والاصل لئن کنت منطلقاً. توجہ فرمائیے نا، لئن کنت منطلقاً. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھلا کیا کام کیا ہے؟ کیا کام کیا ہے؟ کانا کو حذف کر دیا ہے، کانا کو حذف کر دیا ہے. وہ جو تا ہے وہ ضمیر منفصل انتا بن گئی ہے، اور اما جو ہے یہ ان ما تھا نا، ان ما. ٹھیک ہے، تو یہ جو نون ہے یہ میم میں ادغام ہو گئی ہے، اما بن گیا ہے. وہ جو لام پیچھے تعلیل والی ہے وہ بھی گرا دی گئی ہے. خیال کرنا، یہ نہ کہنا یہ پڑھ کے چلے گئے پتہ کیا کہہ رہے تھے. اما انت منطلقاً انطلقتو میں آپ دیکھیں نا اصل کیا کہہ رہا ہے، لئن کنت منطلقاً، تو اما کیسے بن گئی؟ اما انتا، کونتا کی جو تا ہے اس کو اس نے انتا ضمیر منفصل میں تبدیل کر دیا، کانا کو گرا دیا اور پیچھے والی لام لئن کی بھی گرا دیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ان ٹھیک ہے، اور آگے آ رہا ہے ما. یہ ما کیا؟ یہ ما بتانا ہے آپ کو، ما عوض ہے. کس کے بدلے میں؟ یہ جو حذف نہیں کیا، لام کو گرایا ہے، ادھر کانا کو گرایا ہے، اس گرانے کے بدلے میں عوض لے لائے ہیں ما. ما کو کیا کر رہے ہیں؟ بدلے میں لائے ہیں جو حذف کیا ہے. ان ما، تو نون کا میم میں ادغام کرو گے تو کیا بن جائے گا؟ اما. وثانی فی نحو، اور دوسرا فی نحو قولہم، عربوں کے اس قول میں، افعل ھذا اما لا، تو یہ بھی اصلو ان کنت لا تفعل غیرہ. ٹھیک ہے، یہاں بھی اما کیسے بنا ہے؟ اما اصل میں ان ما، اما اصل میں ان ما. یہ جو ما ہے نا آگے والا یہ عوض ہے، کس کے بدلے میں؟ وہ جو حذف کرتے اس کے بدلے میں یہ آیا ہوا ہے ما. تو ان ما میں نون کو میم میں ادغام کرتے ہیں قریب المخرج بنا کر، تو بن جاتا ہے اما. اما اصل میں کیا؟ ان ما. وَأَصْلُ إِن كُنْتَ لَا تَفْعَلُ غیرہ ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر کیا کرتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں، باقیوں کو گرایا ہے یہاں، اور گرانے کے بدلے میں ما لے کر آئے ہیں.
وغیر العوض اور جو غیر عوض ہے، ٹھیک ہے نا، جو غیر عوض ہے یہ کیا ہے جان؟ تقع بعد الرافع، غیر عوض یہ واقع ہوتا ہے رافع کے بعد. کون بھلا؟ یہ ما جو غیر عوض ہے، ما جو غیر عوض ہے یہ واقع ہوتا ہے رافع، عامل رافع کے بعد. ناؤ کا قول کا شتان ما زید و عمر، زید اور عمر متفرق ہوئے، تو یہ ما ہے کس کے بدلے میں؟ کسی کے بدلے میں بھی نہیں ہے. غیر عوض جو ہے وہ ما وہ ہے جو رافع، عامل رافع کے بعد ہے. شتان عامل رافع، اس کے بعد جو ما ہے یہ غیر عوض ہے. وبعد الناصب والرافع، اور یہ ما جو غیر عوض ہے یہ رافع کے بعد بھی آتا ہے اور ناصب رافع کے بعد بھی آتا ہے، یعنی وہ جو نصب اور رفع دیتا ہے اس کے بعد بھی آتا ہے. جیسے لیتا ہے، لیتا نصب بھی دیتا ہے اور رفع بھی دیتا ہے، اس کے بعد ما آتا ہے. لیتما زیدن قائمن، ٹھیک ہے، یہ ما محل شاہد ہے آپ کا، یہ غیر عوض ہے. او لیتما زیدن قائمن، ٹھیک ہے، دوسری مثال بھی دی ہے. ٹھیک ہے، دو مثالیں کیوں دے دی؟ کیونکہ یہی بتانا تھا نا کہ لیتا جو ہے نصب بھی دیتا ہے اور رفع بھی دیتا ہے. وبعد الجازم، اور جازم کے بعد، جازم کے بعد کون؟ یہ ما جو غیر عوض ہے، دوبارہ سنیں، رافع کے بعد بھی آتا ہے، ناصب رافع کے بعد بھی آتا ہے جیسے لیتا. جازم کے بعد بھی یہ ما آتا ہے جو غیر عوض ہے. نحو اما ینزغنک من الشیطان نزغن، اما اصل میں ہے ان ما، ان جازم ہے نا، ما جو اس کے بعد آیا ہے یہ غیر عوض ہے. اما ہے ان ما اور جازم ان کے بعد آیا ہے. اما ینزغنک من الشیطان نزغن، یعنی اگر شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے، فاستعذ باللہ آگے ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگو. وبعد الخافض حرفا کان و اسما، اور یہ ما جو غیر عوض ہے یہ آتا ہے کس کے بعد؟ خافض عامل جار کے بعد. وہ عامل جار حرفا کان و اسما، عامل جار حرف ہو یا اگر جان اسم ہو. نحو فبما رحمت من اللہ لنت لہم ہے. فبما یہ با کیا ہے؟ عامل جار ہے، اس کے بعد ما آیا ہے اور یہ با حرف ہے. اگلی مثال میں من غیر ما سکما، غیر اسم ہے، اس کے بعد ما آیا ہے. اگلا سوال جناب 321، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ما ہوا حکم کلا، کلا کا کیا حکم ہے؟ جواب، کلا حرف رد ہے اور انکار ہے. رد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، انکار ہے، حرف رد ہے اور انکار ہے. جیسے مثلا جواب میں کہیں کلا، کس کے جواب میں؟ انت نبی، انت نبی، اس کے جواب میں کہیں ٹھیک ہے کلا، ٹھیک ہے، یعنی میں اس کلام کو رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کلا حرف رد ہے یا کلا جواب آتا ہے جو کہ افعل ھذا الامر کہے، اس کے جواب میں کلا، مطلب یہ کہ میں نہیں کروں گا یہ کام، میں یہ کام نہیں کروں گا. توجہ، کلا حرف رد ان و انکار ان، کلا حرف رد ہے، رد کرتا ہے، روکتا ہے، و انکار ان اور انکار ہے. نہ وہ کلا جوابا لمن کالا، جواب لمن کالا جو کہ انت نبی، اس کے جواب میں کلا اے ارتد عن ھذا الکلام، یعنی میں اس کلام کو رد کرتا ہوں. او کلا جوابا لمن کالا، یا کلا جواب ہے لمن کالا جو کہے، کیا کہے؟ افعل ھذا الامر، اس امر کو انجام دو. ای لا افعلنہ، یعنی میں اس کو انجام نہیں دوں گا. او کلا جوابا لمن کالا، یا کلا جواب جو کہ افعل ھذا الامر، اے لا افعلنہ، میں اس کو انجام نہیں دوں گا. اس پہ دیکھو الا و اما، الا و اما یہ کیا ہے جی؟ ما ہوا حکم الا و اما، الا اور اما کا کیا حکم ہے؟
الا و اما یہ دو آغا جان کیا ہیں حرف ہیں استفتاء کلام کے لیے اور تنبیہ کے لیے آتے ہیں۔ استفتاء کلام یعنی کلام کا آغاز کرنے کے لیے، کلام کو افتتاح کرنے کے لیے یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تنبیہ کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توجہ، الا و اما حرفان لاستفتاء الکلام والتنبیہ، الا اور اما جو ہیں دو حرف ہیں لاستفتاء الکلام والتنبیہ، کلام کے استفتاح شروع کرنے کے لیے اور تنبیہ کے لیے کیا ہیں شابس آتے ہیں۔ نحو الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا آ گیا ہے ابھی، الا آگاہ ہو جاؤ، کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے۔ اما کی مثال، اما واللہ ما خسر المؤمنون، اما ٹھیک ہے، واللہ اللہ کی قسم، مومنون ما خسر المؤمنون، مومنون جو ہیں خسارے میں نہیں ہیں۔ واکثر وقوع الا قبل ان والنداء، اور اکثر جو ہے الا واقع ہوتا ہے ان اور ندا سے پہلے آتا ہے، اکثر الا و ان اور ندا سے پہلے آتا ہے۔ مثال سننا اور مطلب، واکثر وقوع الا قبل ان والنداء، اور اکثر جو ہے الا واقع ہوتا ہے ان اور ندا سے پہلے، نہ ہو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا ان ہے نا، الا ان سے پہلے آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء جو ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے۔ وَأَلَا يَا أَيُّهَا الثَّاقِي، یہ اس کی مثال دی ہے نا، جو کہا ندا سے پہلے بھی یہ الا آتا ہے، یا ندا یا سے پہلے الا یا ایھا الثاقی، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ اب اس مطلب پہ آپ نے دھیان دینا ہے، وہ کیا شروع ہے جی، اعرف التنبیہ والتحذیر، حروف تنبیہ اور تحذیر کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ما حکم الا و اما، الا اور اما کا کیا حکم ہے، سوال ہے نا، الا اور اما کا کیا حکم ہے؟ جواب، اما اور الا یہ داخل ہوتے ہیں جملہ پر اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ الا اور اما کا کام یہ ہے کہ یہ دونوں جملہ پر داخل ہوتے ہیں، وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اور اکثر جو ہے الا انا سے پہلے آتا ہے، ندا سے پہلے آتا ہے۔ دوبارہ، اما الا یہ دونوں جملہ پر آتے ہیں، جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اور اکثر کی بات کر رہا ہوں، الا انا سے پہلے آتا ہے، ندا سے پہلے آتا ہے۔ بسم اللہ۔ اما وعلا تدخلان الجملۃ فقط اسمیتاً کانت و فعلیتاً، اما اور الا داخل ہوتے ہیں جملہ پر صرف اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو۔ واکثر ما تقع الا قبل ان، اور اکثر جو واقع ہوتا ہے الا ان سے پہلے واقع ہوتا ہے، نحو الا انہم هم الصفا، آگاہ ہو جاؤ انہم هم الصفا، یہ جو ہیں صفی ہیں۔ وقبل النداء، ندا سے پہلے، نحو الا یا عین ویحک اسعدنی، الا آگاہ ہو جاؤ اے آنکھ، ویحک آپ پر افسوس ہے، اسعدنی میری مدد کرو، کس پہ؟ مثلا رونے پہ میری مدد کرو، روتی نہیں ہو، خشک ہو گئی ہو۔ فائدہ میں کیا بتا رہے ہیں جان؟ فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اما ہے استفہام کے لیے آتا ہے، نفی سے استفہام کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور الا جو ہے توبیخ اور انکار کے لیے آتا ہے، تمنی کے لیے آتا ہے، عرض کے لیے آتا ہے، تحدید کے لیے آتا ہے۔ فائدتن تارد اما للاستفہام یعنی النفی، وارد ہوا اما استفہام
ان نفی، نفی سے استفہام کے لیے بھی وارد ہوا ہے. نحو اما تقومو، تم کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو. و الا للتوبیخ والانکار، الا جو ہے توبیخ اور انکار کے لیے بھی ہے. نحو الرع لمن ولت شبیبتو، یہ اللہ جو ہے نا توبیخ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں الرع کیوں نہیں رکتا لمن ولت شبیبتو، جس کی جوانی نے اس کو پشت کی ہے، جوانی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہوں سے نہیں رکتا. کہنا چاہتے ہیں جب جوانی چلی گئی ہے تو اب تو اسے گناہوں سے رک جانا چاہیے. الرع لمن ولت شبیبتو، وہ کیوں نہیں رکتا گناہوں سے جس کی جوانی نے اس کو لمن ولت پشت کی ہے، شبیبت اس کی جوانی نے اس کو پشت کی ہے. اب تمنی یا اللہ جان تمنی کے لیے آتا ہے. نہ وہ اللہ عمر واللہ مستطاع رجوعہ، مطلب یہ ہے کہ ای کاش عمر جو ہے اس کے لوٹنے کی امید ہوتی. اویل عرض یا کیا جان عرض کے لیے آتا ہے اللہ و تحزیز اور تحزیز. تحزیز جو ہے اور عرض میں فرق ہے آگا جان. عرض اور تحزیز میں کیا فرق ہے؟ عرض جو ہوتا ہے طلب کرنا ہوتا ہے نرمی کے ساتھ، عرض گزارش درخواست طلب کرنا ہے نرمی کے ساتھ، اور تحزیز طلب کرنا ہے سختی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بس عرض نرمی کے ساتھ ہے اور تحزیز سختی کے ساتھ طلب کرنا ہے. وَتَخْتَصُّ حِينَئِذٍ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ، اور اس وقت یہ مختص ہیں کس کے ساتھ شابہ؟ جملہ فعلیہ کے ساتھ. جب یہ الا عرض اور تحزیز کے لیے آتا ہے تو نحو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ عرض کی مثال ہے، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. ونحو الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، یہ الا تحذیر کے لیے ہے، تم کیوں نہیں لڑتے قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے ایمان اور قسموں کو جو تھے توڑا. نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے. اس سوال پہ تھوڑے دھیان دے لیں. وہ کیا ہے جان؟ ما ہوا حکم ہا کا کیا حکم ہے، ہا کا کیا حکم ہے. ہا جو ہے نا یہ داخل ہوتی ہے غالباً اس میں اشارہ پر، وہ اس میں اشارہ جو مختص نہیں ہے بعید کے لیے. سوال، ہا داخل ہوتی ہے اس میں اشارہ پر آتی ہے ہا، وہ اس میں اشارہ جو بعید کے ساتھ مختص نہیں ہے، جیسے ہاذا ہی ہے. اور نہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہا اور اس میں اشارہ کے درمیان کاف کا فاصلہ بھی جو ہے نا آتا ہے. ہا اور اس میں اشارہ کے درمیان کاف کا فاصلہ آیا ہے، ضمیر رفع کا فاصلہ آیا ہے، انا کا فاصلہ اس کے ساتھ آیا ہے. توجہ کریں، ہا تدخل غالباً علی اسم الاشارۃ غیر المختص بالبعید، ہا داخل ہوتا ہے غالباً اس میں اشارہ پر، وہ اس میں اشارہ غیر المختص بالبعید جو بعید کے ساتھ مختص نہیں ہے. نہ وہ ہاذا و ہذہ ویفصل بینہما بالکاف، اور فاصلہ لایا جاتا ہے بینہما ہا اور اس میں اشارہ کے درمیان کاف کا. نہ آہا کذا تتکلمو، محل شاید میری یہ دیکھو آگا جان، ہا اور ذا جو اس میں اشارہ اس کے درمیان یہ کا، ہا کذا کاف کا فاصلہ آیا ہے. او بے ضمیر رفع، یہ ضمیر رفع کا فاصلہ ہوتا ہے. نحو ہا آنا زا، یہ ضمیر رفع آنا کا فاصلہ ہے ہا اور زا کے درمیان. و ہا ہوا ذا، ہا اور زا کے درمیان ہوا کا فاصلہ ہے. ہا ہیتی، ہیا کا فاصلہ ہے. او بے ان، یہ ان کا فاصلہ ہوتا ہے. ہا ان ذا الکلام عجیب، ہا اور زا میں ان کا فاصلہ آیا ہے. تھوڑی توجہ کریں، مطلب تمام کر لیں آگا جان. وہ یہ ہے کہ جناب علی یہ جو ہا ہے، ہا جس کی بات کر رہے ہیں، یہ ایو پر بھی داخل ہوتی ہے ندا میں. ہا کلمہ ہا ایو پر بھی داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور کس پر ہا داخل ہوتی ہے؟ یہی ہا ایو پر تو آتی ہے، ان پر بھی داخل ہوتی ہے، ضمیر رفع منفصل پر بھی داخل ہوتی ہے، قد پر بھی داخل ہوتی ہے. توجہ، فائدۃ تدخل علی
ایو فی الندا تدخلو یہ ہا داخل ہوتی ہے ایو پر ندا میں نہ وہ ایو ہر رجلو دیکھو ایو پر داخل ہوئی ہے ہا ایو ہا الرجل وعلا انا ہا انا پر داخل ہوتی ہے نہ وہ ہا انا وعد اللہ حق ہا داخل ہوئی ہے انا پر وعلا ضمیر رفع المنفصل اور یہ ہا داخل ہوئی ہے ضمیر رفع منفصل پر نہ وہ ہا آنا تائبن آنا ضمیر منفصل اس پر ہا آئی ہے ولیکن یکسر استعمال و مع الماضی المقرون بقد لیکن ہا کا استعمال زیادہ ہے ماضی کے ساتھ وہ ماضی جو ملی ہوئی ہے قد کے ساتھ ہا کا استعمال زیادہ ہے ماضی کے ساتھ وہ ماضی جو مقرون ہے قد کے ساتھ نہ وہ ہا قد اعددنا المجلسا ٹھیک ہے یہ نہیں اب دیکھو اعددنا ماضی ہے اور مقرون بقد ہے قد تو پیچھے ہا یہ ہا قد اعددنا المجلسا آگاہ ہو جاؤ ہم نے مجلس کو آمادہ کیا ہے موفق معید باشید سلامتی و آپ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ